بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی بتوں کو توڑا ہے اور پھر ان کو سزا دیتے ہیں آگ میں۔ من فعل هذا، یہ کس نے کیا؟ ورجع الناس ودخلوا في بیت الاصنام، لوگ واپس آئے اور بت کے گھر میں داخل ہوئے۔ لوگ گھوم ٹہل کر کے واپس آئے اور بت کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، اور پھر لوگوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم لوگ چلو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ آج تو خوشی کا دن ہے۔ وَلَكِنَّ تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدُهِشُوا، اور لیکن جو لوگ تھے وہ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے اور تعجب میں آ گئے، گھبرا گئے، اندر سے ڈر گئے۔ وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا، لوگوں کو بڑا ہی افسوس ہوا، بہت غم زدہ ہوئے اور غصہ کیا کہ ان کے بتوں کے ساتھ کیا کر دیا گیا، ان کی بتوں کی گد بنا دی گئی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہمارے معبود کے ساتھ میں، اتنا برا حال ان کا بنا دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے سوال کیا، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کہ یا تم نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا کیا ہے، لیکن اس نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہہ رہے ان میں سے جو سب سے بڑا بت والا ہے نا، اس نے کیا ہے، اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو لٹکا دیا تھا سب سے بڑے والے بت پہ، تو اس کا جو لاجک وہ اب یہاں پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں لٹکایا تھا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتانا تھا۔ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ ایک طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَكَانُوا يَعْرِفُوا أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَنطِقُ، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ پتھر نہ سن سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْأَصْنَامَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ، اور وہ یہ اس بات کو بھی اچھے سے جانتے تھے کہ یہ جو بڑا بت ہے نا یہ بھی پتھر ہی ہے۔ وَأَنَّ الْأَصْنَامَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَمْشِي وَيَتَحَرَّكَ، اور یہ جو بڑا بت ہے اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ چل سکے اور حرکت کر سکے۔ وَأَنَّ الْأَصْنَامَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اور یہ جو بڑا بت ہے اس کے پاس اتنی بھی طاقت ذرا سی نہیں ہے کہ یہ بتوں کو مار سکے یا توڑ سکے۔ فَقَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ، تو ان سب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَنطِقُ، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ بت بات نہیں کر سکتے۔ قال ابراہیم فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس طرح سے بتوں کی عبادت کر سکتے ہو کہ یہ تو نہ ہی نقصان پہنچا سکتے نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، اور تم کس طرح سے بتوں سے سوال کر سکتے ہو، مدد مانگ سکتے ہو، نہ وہی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سن سکتے ہیں۔ أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ارے تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کیا کچھ بھی، تمہارے عقل نہیں ہے کیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسٹائل ہے کہنے کا۔ وَسَكَتَ النَّاسُ وَخَجِلُوا، لوگ خاموش ہو گئے اور بڑے ہی شرمندہ ہوئے۔ اب دوسرا چیپٹر، نارٌ باردۃ، ٹھنڈی آگ۔ اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل، اب تو لوگوں کو پتہ ہی چل گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، تو لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی جمع کیا اور کہا کہ اب ہم کیا کریں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم لوگ کیا کریں۔ ان ابراہیم کسر الاسنام واہان آلہۃ، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے اور ہمارے معبودوں کی بے عزتی کی ہے۔ وسأل الناس ما يقال ابراہیم،
اور لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ کیا ہے؟ ما جزاء ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس کا بدلہ کیا دیں؟ کان الجواب حرقوہ وانصروا آلہتکم، تو لوگوں جواب کیا تھا؟ لوگوں کا یہ جواب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وَهَكَذَا كَانَ أَوْقَدُوا نَارًا وَأَلْقَوْا فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، اور ایسا ہی ہوا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لِلنَّارِ، لیکن اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہاں پہ سلامتی کے ساتھ اس لیے کہا کہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں برف بن جائے، جم جائے، اتنی ٹھنڈی ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ ٹھنڈ سے تکلیف ہو۔ وَهَكَذَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور ایسا ہی ہوا، جو آگ تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَا تَضُرُّ إِبْرَاهِيمَ، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچا ہی نہیں پا رہی ہے۔ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَسْرُورٌ، اور لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یار ابراہیم علیہ السلام تو اس میں بڑے خوش ہیں۔ وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالِمٌ، اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت ہیں۔ وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا، اور لوگ بڑے ہی گھبرا گئے اور حیرانی میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اللہ تعالیٰ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔